نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا کڈز مدنی چینل کا بڑا خوبصورت پروگرام ہے جس کا نام ہے نور والی کتاب۔ کیا نام ہے بچوں؟ نور والی کتاب۔ جی، اور اس سے مراد قرآن پاک ہے جو اللہ پاک نے اپنے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا اور امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اس کو مینارہ نور بنایا۔ یعنی اب قیامت تک کسی نئے نبی نے نہیں آنا، کسی نئی شریعت نے نہیں آنا، کسی نئی آسمانی کتاب نے بچوں نہیں آنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے، اور قرآن پاک اللہ پاک کی نازل کردہ سب سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ تو کتنی برکت والی یہ کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمام علوم کو جمع کر دیا ہے۔ اب جس کی جتنی نظر ہوتی ہے وہ قرآن پاک سے اتنا فیض حاصل کرتا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹس کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیتوں اور سورتوں سے متعلق اور اس کے علوم سے متعلق اس میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن چیزوں جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور قرآن مجید کے نور کی برکتیں پاتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ایک سیگمنٹ بھی ہوگا اور ایک چھوٹی سی کلاس بھی ہوگی، جس میں ہم قرآن مجید کی چند آیات سنیں گے کسی سورت کی، اور پھر علم تجوید یعنی قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے جو قواعد ہیں جو قاری حضرات نے علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک یا دو قاعدوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہماری چھوٹی سی کلاس ہوگی، تو آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اگر وہ بات پہلے معلوم تھی تو مزید پختہ ہو جائے گی، معلوم نہیں تھی تو معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف بچوں، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاءاللہ، تجوید کلاس۔ اس سیگمنٹ میں ہم کریں گے کیا؟ ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب موجود ہیں کڈز مدنی چینل کے، یہ ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنائیں گے، اور اس کے بعد ہم علم تجوید کے کسی قاعدے پر گفتگو کریں گے۔ ایک سیشن ہوگا، لرننگ ہوگی، کچھ سیکھنے سکھانے کا ہم سلسلہ کریں گے۔ تو بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف، دیکھتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں کون سے قاری صاحب ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ الہ ثانی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ محمد جمال الدین۔ ماشاءاللہ، حافظ محمد جمال الدین اتاری۔ تو آپ پورے قرآن مجید کے حافظ ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اور کیا آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہ وہ ادارہ ہے جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ تو جمال الدین بھائی، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے پروگرام میں آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورۃ الہمزہ کی تلاوت کروں۔ ماشاءاللہ، سورۃ الہمزہ۔ یہ کون سے پارے میں ہے؟ اما پارے میں۔ اور اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 9 آیتیں۔ اور یہ مکی سورت ہے یا مدنی؟ مکی۔ ماشاءاللہ، ابتدا کریں گے سورہ ہمزہ کی آیات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار
إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, हमारे जमालुद्दीन भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद की इस सूरह मुबारक की तिलावत करने की सआदत पाई है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सूरह मुबारक सूरह हुमज़ा की पहली आयत मुबारक में एक कायदा 2 मरतबा जारी हो रहा है। ठीक है, तो उसी से आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और बच्चों, उस कायदे का नाम है यरमलून का कायदा, जिसको आप इदगाम का कायदा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सूरह मुबारक की पहली आयत में चूँकि वो कायदा 2 मरतबा आ रहा है, तो इसका हमने आज के प्रोग्राम में इंतखाब किया है। इदगाम क्या होता है? इदगाम का बच्चों मतलब ये होता है कि 2 हरूफ को आपस में क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। इदगाम का मतलब होता है मिलाना। तो किसको मिलाएंगे? 2 हरूफ को मिलाएंगे। कब मिलाएंगे और किस तरह मिलाएंगे और उसकी अदायगी क्या होगी, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस कायदे को समझने से पहले आपको मैं कुछ हरूफ बताऊंगा, वो आपने याद करने होंगे। ठीक है, और उन हरूफ का नाम है हरूफ यरमलून। क्या नाम है? हरूफ यरमलून। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी जो अरबी के हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको हरूफ यरमलून कहा जाता है। अब ये कौन से हैं? अलिफ से या के दरमियान कौन कौन से हरूफ हैं, तो हमें अलग से मेहनत करने तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लफ्ज़ यरमलून है ना, इसको आप तोड़ें यानी कि खोलें। ठीक है, इस हरूफ यरमलून के अगर हिज्जे आप करें तो अलग अलग जो आपको हरूफ नज़र आएंगे, यही क्या है? हरूफ यरमलून। लफ्ज़ यरमलून को देखें, पहले क्या आ रहा है? या, रा, लाम, वाव, नून। कितने हो गए? या, रा, वाव, नून। जी, तो ये लफ्ज़ यरमलून में जो 6 हरूफ हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? हरूफ यरमलून। ये कभी भूलेंगे आपको? बस अपने जहन में क्या रखना है? लफ्ज़ यरमलून। यरमलून का लफ्ज़ अगर जहन में है तो इन हरूफ को याद करने की ज़रूरत, क्योंकि लफ्ज़ यरमलून ही में वो 6 के 6 हरूफ मौजूद हैं। अब करना क्या है बच्चों? कुरान मजीद में जहाँ भी तनवीन आए, 2 ज़बर की तनवीन, 2 ज़ेर की या 2 पेश की, कोई भी तनवीन हो सकती है। कुरान मजीद में जहाँ भी तनवीन आए या फिर नून साकिन आए, नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून पर जज़म होती है। क्या होती है? जिस हर्फ पर जज़म आए वो साकिन होता है, तो नून पर जब जज़म आएगी तो नून क्या हो जाएगा? साकिन। ठीक है, तो 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है, या तो तनवीन या फिर नून साकिन। कुरान मजीद में जिस मकाम पर भी तनवीन या नून साकिन के बाद इन हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम का कायदा जारी होगा। किसका कायदा जारी होगा? इदगाम का कायदा जारी होगा। मतलब यह है कि तनवीन या नून साकिन को हरूफ यरमलून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना भी करेंगे, सिवाय रा और लाम में। यानी हरूफ यरमलून 6 हैं, इन 6 में से 2 हरूफ आपने ज़हन में रखने हैं, रा और लाम ऐसे हरूफ यरमलून हैं कि जिनमें हम इदगाम तो करते हैं लेकिन गुन्ना नहीं करते। और इनके अलावा जो बकिया 4 हरूफ यरमलून है वो कौन से बनेंगे? या, नून, या, मीम, वाव, नून। ये जो 4 हरूफ यरमलून हैं, ये जब नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो वहाँ हम गुन्ना भी करते हैं और इदगाम भी करते हैं। लेकिन रा और लाम जब तनवीन या नून साकिन के बाद आएंगे तो सिर्फ इदगाम करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। ये आपको समझ में आया? अब देखेंगे इस सूरह मुबारक की पहली आयत मुबारक को। देखिए, पहला लफ्ज़ है वैलुन। लाम के ऊपर आपको क्या नजर आ रही है? 2 पेश की तनवीन आ गई। तनवीन के फौरन बाद आप देखें अगला हर्फ कौन सा आ रहा है? लाम। और लाम उन 6 हरूफ में से है जिनको क्या कहते हैं? हरूफ यरमलून। तो भी हमने पढ़ा है कि तनवीन के फौरन बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या कायदा लगेगा? इदगाम का। किसका? इदगाम का। लेकिन चूंकि ये लाम है और रा और लाम में सिर्फ इदगाम होता है, गुन्ना नहीं होता। तो अब इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे वैलुन लिकुल्ली, बल्कि इस 2 पेश की तनवीन को किससे मिलाएंगे? लाम से। जब इदगाम करेंगे तो वैलुन नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वैलुन ली। ठीक है, अच्छा इसी तरह आगे आप देखें हुमाजा, हुमाजा तिन, गोल ता के नीचे आपको क्या नजर आ रही है? 2 ज़ेर की तनवीन, और तनवीन के फौरन बाद क्या आ रहा है? लाम। और लाम भी हरूफ यरमलून में से। और यहां भी हमने इदगाम करना है,
یعنی تنوین کو لام کے ساتھ ملانا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ غنہ کب کریں گے؟ جب یا میم واو یا نون میں سے کوئی حرف ہو اور را اور لام آ جائے تو پھر ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہمزہ تن لمزہ نہیں، بلکہ اس تنوین کو ملائیں گے لام کے ساتھ، تو کیا بنے گا؟ ہمزہ تن لمزہ۔ قاری صاحب پڑھ کے دکھائیں گے؟ آپ اس ایک آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، یہاں پر بھی اور اس مقام پر بھی آپ نے ادغام کرنا ہے بغیر غنہ کے، ٹھیک ہے؟ اس قاعدے کو جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کا آپ ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ماشاءاللہ، تو آج کے اس سیگمنٹ میں تجوید کلاس میں ہم نے ادغام کے قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں ان اصولوں اور قاعدوں کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ آمین۔ جی، جب بھی دعا کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ جی، کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھیں گے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت یا کسی سورت کی آیات کی فضیلت جانتے ہیں روایات احادیث کی روشنی میں، تاکہ ہمیں بھی وہ صورتیں وہ آیتیں پڑھنے کا جذبہ ملے، ٹھیک ہے؟ ثواب کی نیت سے پھر ہم ان حدیثوں پر ان روایتوں پر کیا کریں؟ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج کے اس سیگمنٹ میں جس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہم جانیں گے وہ بڑی پیاری سورت ہے اور قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جن کی بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ وہ سورت ایسی ہے جس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ تو آپ بتائیں وہ پھر کون سی سورت ہوگی؟ سورہ یاسین شریف، جو کہ قرآن مجید کا دل ہے اور انتہائی مبارک سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کو بہت زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے، اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ تو ہم آج سنیں گے چند روایات جن میں سورہ یاسین کی فضیلت ہوگی، اور نیت بھی کریں گے کہ انشاءاللہ جب جب موقع ملے گا ان فضیلتوں کو پانے کی کوشش کریں گے۔ اور فضیلت کیسے ملے گی؟ جب ہم کیا کریں گے؟ سورہ یاسین کی تلاوت۔ جی، تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جنتی صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جی، تو یہ صرف محاورتاً نہیں کہا جاتا کہ ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت یعنی بخشش کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سورہ یاسین کی برکت سے، اس کی تلاوت کی برکت سے کیا ہو جائے گی؟ بخشش، مغفرت ہو جائے گی۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، کتنی مرتبہ؟ ون ٹائم، جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب بچوں یہ نہیں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی تو ایسا ہے کہ جس نے 10 مرتبہ قرآن پڑھا۔ 10 مرتبہ قرآن پڑھنا اور ہے، اور 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کی فضیلت اور ثواب ملنا اور ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سنتے ہیں، جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ جب جب موقع ملے گا، اے کاش کہ ہمیں روزانہ ہی یہ سعادت ملے، ٹھیک ہے؟ صبح میں یا رات کو سونے سے پہلے یا جس وقت بھی ہمیں فرصت ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ آمین۔ جی، کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھنا ہے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ریکارڈڈ ہوگا، جس میں ہم قرآن مجید کی معلومات، قرآن مجید میں جن چیزوں کا، جن احکام کا، جن باتوں کا ذکر ہے، ان میں سے کسی پیاری سی بات کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں۔ تو بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں آج ہم ایک ایسے مبارک شہر کے بارے میں سنیں گے جس کو مدینہ الرسول کہا جاتا ہے، جس کو طیبہ کہا جاتا ہے، جس کو دار الابرار کہا جاتا ہے، جس کو طابہ کہا جاتا ہے، جس کو مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافعہ، حسنہ اور سید البلدان بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہم بات کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ شریف کی۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سناتا ہوں جس میں اس مبارک شہر کا ذکر موجود ہے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ بچوں، یہ وہ مبارک شہر ہے جس کی فضیلتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے میں آپ کو مدینہ شریف کی فضیلت پر کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے میں ہی مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ لوگ جب موسم کا پہلا پھل دیکھتے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر اس طرح دعا کرتے، الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت کر۔ یا اللہ، بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اس کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی اور اتنی ہی، اور یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے ڈبل ہوں۔ پھر جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا کر وہ پھل عطا فرما دیتے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار مکے اور مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے جس مبارک مقام کا ذکر خیر سنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ، جو پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک شہر ہے، اور بڑی برکتوں والا اللہ پاک ہمیں بار بار مدینہ شریف حاضر ہونا اور وہاں کی برکتیں پانا نصیب فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ آمین آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھنا ہے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی، کچھ بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش کی جائے گی، انہیں کچھ دکھایا جائے گا، کچھ سنایا جائے گا، اور وہ دیکھ کر سن کر کچھ پہچانیں گے۔ کوئی کمی ہوگی جس کمی کو وہ کیا کریں گے؟ پورا کریں گے، اور کس طرح کریں گے؟ ان کے سامنے ایک باسکٹ موجود ہوگی اور مختلف قسم کے اعراب، زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید وغیرہ اس کے سیمپلز موجود ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو کمی ان کو سننے میں، دیکھنے میں نظر آئے گی تو اس کمی کو وہ پورا کریں گے۔ اس طرح کے ہمیں وہ سیمپل دکھائیں گے کہ یہ جو پڑھا گیا ہے اور جو دکھایا جا رہا ہے اس میں یہ اعراب لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بڑھیں گے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، اعراب پہچان کر، لیکن پہچاننے سے پہلے سلیکشن ہوگی دو ایسے بچوں کی جو مقابلہ کریں گے۔ ایک مقابلے کی کیفیت ہوگی، 1 بائی 1 ان سے پوچھا جائے گا۔ تو دائیں بائیں ماشاءاللہ بہت سارے پیارے پیارے بچے موجود ہیں، لیکن سب تو آئیں گے نہیں، کوئی ایک ایک آئے گا۔ تو کون آئے گا؟ سبھی آئیں گے بھئی، میں نے کہا ایک آئے گا۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ محمد ابو بکر۔ محمد ابو بکر، آپ ہمارے پروگرام میں آتے ہی رہتے ہیں، بلکہ ہم سب کا ہی پروگرام ہے یہ، ماشاءاللہ۔ تو آئیں گے مقابلے کے لیے؟ جی۔ چلیں آگے پھر آ جائیں، ماشاءاللہ۔ یہاں سے کون آنا چاہے گا؟
सब ही आना चाहेंगे सिवाय एक आध के। आपका नाम? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई, आ जाएं फिर मुकाबले में। माशाल्लाह। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक कलिमा दिखाया जाएगा, ठीक है? उसमें ज़ेर ज़बर पेश एराब लगी होंगी, लेकिन एक हर्फ ऐसा होगा जिसमें एराब मेंशन नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसी कलमे को मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, ठीक है? आप मेरी आवाज़ सुनेंगे और पहचान लेंगे कि यहाँ कौन सी हरकत, कौन सा एराब है जो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन पढ़ने में आ रहा है, ठीक है? जो आपको समझ में आएगा, आप सामने बास्केट में मौजूद उस एराब का, उस हरकत का हमें सैंपल दिखाएंगे, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाएंगे, फिर हम स्क्रीन से ही क्या ले लेंगे, फ़ैसला ले लेंगे। तो जो दुरुस्त जवाब ज़्यादा देगा वो आगे बढ़ जाएगा, और अगर दोनों ही दुरुस्त जवाब देंगे तो दोनों ही क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जी, तो मुकाबला शुरू करेंगे। और अबू बकर भाई, आपके लिए पहला कलिमा है अलम तरा। अलम तरा, किस हर्फ पर कौन सा एराब मौजूद नहीं है? माइक पे बताएंगे हमें। ता के ऊपर जबर है। जी, ता के ऊपर जबर दिखाएंगे जनाब। ता पर जबर है और उनका जवाब, अगर ये ता के नीचे होता तो फिर क्या होता? क्या होता? ज़ेर होता। अब्दुल हादी, छोटा सा कलिमा आपके सामने है कैफा। कैफा, फा पर क्या होना चाहिए? कैफा। जी, माइक पे बताएंगे। हाँ, ऐसे करके। फा पर जबर है। फा पर जबर है या होनी चाहिए? फा पर जबर हो। है, पक्का है। जी, दिखाएंगे जनाब। फा पर जबर, उनका जवाब माशाअल्लाह। अलम तरा कैफा, कौन सी सूरत है ये? सूरतुल, जिसमें हाथी का वाकया बयान किया गया है। जी, मोहम्मद अबू बकर भाई, आपके लिए छोटा सा कलिमा है फ़ाला। बज़ाहिर मुख्तसर है, फ़ाला ये वर्ब है। फा के ऊपर जबर है। फा के ऊपर जबर है तो नहीं यहाँ पर। अब क्या कहें? फा पर जबर होनी चाहिए। जनाब दिखाएंगे। अब कहेंगे कि फा पर जबर है, इनका जवाब माशाअल्लाह। अब्दुल हादी साहब, अगला कलिमा आपके लिए है कैदहुम। दाल पर क्या होना चाहिए? कैदहुम। दाल के ऊपर जबर। पहले भी आपने जबर का, आप भी जबर का, ये क्या मसला है? पक्की बात है, होना चाहिए। तुक्का मार रहे हैं आप? हैं, गेस कर रहे हैं? यकीन से बता रहे हैं? जी, दिखाएंगे जनाब। दाल पर जबर होना चाहिए। दाल पर जबर है, इनका जवाब माशाअल्लाह। आखिरी सवाल आप दोनों से होगा। जी, मोहम्मद अबू बकर साहब, थोड़ा बड़ा कलिमा आपके सामने है क़ौदुलीलिन। क़ौदुलीलिन, शुरू में जो ता है उस पर क्या होना चाहिए? ता के ऊपर जबर। ता के ऊपर जबर। आज सारे ही जबर वाले जवाब हैं, दिखाएंगे जनाब। ता पर जबर और इनका जवाब माशाअल्लाह। अब तक दोनों आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल है, देखते हैं फैसला हो जाएगा कि दोनों आगे बढ़ रहे हैं या एक बढ़ने जा रहा है आगे और पीछे रहेगा। जी, हमारे हादी भाई, अब्दुल हादी, आपके लिए छोटा सा कलिमा है त्वयरन। त्वयरन, त्वयर कहते हैं परिंदे को। किसको कहते हैं बच्चों? अरबी में परिंदे को क्या कहते हैं? त्वयर। जी, त्वा पर जबर है। आपने फिर तीसरे सवाल में भी आपने जबर। चलें देखते हैं, आज आपकी किस्मत जो है ना माशाल्लाह अपने उरूज पर है। आज जबर होना चाहते हैं आप। जी, त्वा पर जबर और इनका जवाब माशाल्लाह। और नतीजा क्या निकला कि अब्दुल हादी और मोहम्मद अबू बकर दोनों आगे बढ़ गए हैं। और हमारा सेगमेंट के साथ हमारा प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मजीद प्यारी प्यारी कुरान मजीद से रिलेटेड बातें लेकर प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हाजिर होंगे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी